9 ربیع اول باروز منگل، دولت کھینچ کر لانے والا وظیفہ۔ پچھلے سال میں نے پڑھا، آج کروڑ پتی بن گیا۔ صرف 21 بار پڑھتے ہی 200 کروڑ مل جائیں گے۔ بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اس کا صرف کن کہنا ہوتا ہے اور وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ تو یہ نہ سوچا کریں کہ 200 کروڑ کس طرح ملے گا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ انسانی عقل بے شک یہی کہتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہ ربیع اول کا مہینہ ہے، رب کے پیارے محبوب کی آمد کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی، ہر لمحہ قبولیت کا ہے۔ اس مہینے میں ہاتھ اٹھا کر مانگنے والے کو ہر حاجت سے نواز دیا جاتا ہے۔ اللہ والو، ربیع اول کے مہینے میں سرکار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ والو، یہ اس محبوب کی آمد ہے جس کے لیے چرند پرند آسمان و زمین بنائے گئے۔ 9 ربیع اول باروز منگل، جو بندہ صرف 21 بار یہ وظیفہ پڑھ لے گا، رب کعبہ اپنے محبوب کی آمد کے صدقے ہمارے آنے والی نسلوں تک رزق کے دروازے کھول دے گا، ہمارے گھر کے حالات کو بدل کے رکھ دے گا، ہماری ہر مشکل، ہر پریشانی کا حل فرما دے گا، بے روزگاروں کو روزگار، بے اولادوں کو اولاد مل جائے گی۔ آج رب کعبہ کے ایک صفاتی نام، ایک ایسے نام جسے جلالی اسم اعظم کہا جاتا ہے، صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ ربیع اول کے مہینے میں رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، رب کو منانا چاہتے ہیں، رب سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، من پسند فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، تو 9 ربیع اول منگل کے دن یہ جلالی اسم اعظم صرف 21 بار پڑھ کے دیکھیے۔ یہ وظیفہ، یہ نام پڑھنے کی دیر ہے۔ جو بندہ کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو کہتا ہے کہ جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے، لوگ آتے ہیں، دیکھ کر کھا پی کر چلے جاتے ہیں، یا تو انکار کر دیتے ہیں یا جواب ہی نہیں دیتے۔ بیٹیاں خود بھی یہ وظیفہ کر لیں، ماں باپ بھی کر لیں، اپنے مقصد کی نیت کر لیں کہ مولا کریم رشتوں کی بندش ہے، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، رشتوں میں جتنے بھی مسائل ہیں ختم فرما کر بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ بس نیت کرتے جائیں، نیت جس حاجت کی کرو گے، من پسند نوکری، اگر نوکری کی کہیں بات چل رہی ہے، آپ چاہتے ہیں نوکری آپ کو ملے، 9 ربیع اول منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ رب کعبہ کا نام 21 بار پڑھتے ہی تقدیر بدل جائے گی، نصیب کھل جائے گا، ہر حاجت، ہر مقصد خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گا۔ اگر آپ نظر بد کا شکار ہیں، آپ حسد کا شکار ہیں، آج آپ کے قریبی لوگ، دوست، احباب، رشتہ دار حسد کرتے ہیں، کوئی آپ کو اپنے سے اوپر جاتا نہیں دیکھ سکتا، اندر ہی اندر آپ کی بربادی اور تباہی کا انتظار کرتے ہیں، حاسدین کے حسد سے اور جادو جنات کروانے والوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو 9 ربیع اول منگل کے دن یہ خاص وظیفہ ایک بار پڑھ کے دیکھیے۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ مانگنے والے جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں کامیابی مقدر ہو جاتی ہے، تو پھر دیر کس بات کی ہے۔ 9 ربیع اول کے دن کا وظیفہ ہے، میں نے اپنا حق ادا کیا، بد نصیب ہے وہ بندہ جو آج لاپرواہی کر کے اس خاص قبولیت کی گھڑی کو ضائع کر دے گا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ہستی ہے جس کے پاس کن کی طاقت ہے، جس کا ایک اشارہ انہونی کو ہونی میں بدل دیتا ہے۔ پیغمبر اسلام پر امید رہنے کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو اگر مگر کے چکر میں پڑنے سے روکتے اور فرماتے، اگر مگر شیطان کے در کھولتا ہے۔ رسول کریم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ درس دیتے تھے، جب تمہارے سامنے کوئی نامناسب واقعہ ہو جائے تو یہ کہا کرو، تقدیر میں یہی لکھا تھا، اللہ تعالیٰ کی بہتری تھی، اس نے جو چاہا وہ کیا۔ اس لیے ہمیں بھی ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے اور نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ حالات جیسے بھی ہوں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔
اور اس سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ انشاءاللہ وہ آپ کو ضرور عطا کرے گا اور آپ کے تمام مسائل بھی حل کرے گا۔ سورہ یوسف پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ کر امید پیدا ہوتی ہے، دنیا کی طرف دیکھ کر نا امیدی۔ بس امید اور نا امیدی کے بیچ اللہ تعالیٰ ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ وظیفہ اثر دیر سے کرتا ہے، اور میرے دوست ایسے بھی ہیں جو کمنٹ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ وظیفہ کیا اور وہ فوراً ہی اثر کر گیا۔ ناظرین، یہ ساری بات توجہ کی ہے، کیونکہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین کے ساتھ وظیفہ کرتے ہیں۔ وہ اس پہ بھروسے کے ساتھ وظیفہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں عطا فرمائے گا، اور کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ رات کو سوئیں اور صبح اٹھتے ہی دولت مل جائے۔ تو ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ محنت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ نا امیدی کفر ہے اور مایوسی کو اللہ تعالیٰ نے گناہ کہا ہے۔ تو آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین کرام، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ آج 9 ربیع الاول بروز منگل کا دن ہے۔ آپ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، چاہے فجر کی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لیجئے۔ باوضو مصلی پہ بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھیے۔ درود پاک پڑھتے ہی سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جس کی جو خواہش ہے، جس کی جو پریشانی ہے، جس کی جو مصیبت ہے، جس کی جو بھی بندشیں ہیں، وہ ہر طرح کے مسائل کے حل کے لیے 9 ربیع الاول بروز منگل کے دن اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھ جائے۔ آنکھوں کو بند کر لے۔ نیت کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3 بار درود پاک پڑھے۔ 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اپنی حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے رب کا ایک صفاتی نام یا ذوالجلال والاکرام پڑھنا ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام رب کا جلالی اسم اعظم ہے۔ جب آپ کی زبان سے یا ذوالجلال والاکرام نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے دوران آپ پر رحمت و برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے، آپ کے راستے سے رکاوٹیں، بندشیں ہٹ جائیں گی۔ یا ذوالجلال والاکرام اگر ہو سکے اور اس وقت سجدہ ممکن ہے، جب آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو سجدے کی حالت میں جا کے پڑھیے گا۔ ایک ربیع الاول کا مہینہ، قبولیت کی گھڑیاں، محمد مصطفیٰ کی آمد کا صدقہ ہو، سجدے کی حالت ہو۔ انسان سجدے کی حالت میں رب کے قریب ترین ہوتا ہے، تو پھر کیوں نہ رب کے قریب ترین جا کے رب سے مانگ لیا جائے۔ صرف 21 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسے مانگو گے، میرا رب جولیاں بھر بھر کے عطا فرمائے گا۔ 21 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اپنے بچوں کو یا گھر میں جو بھی افراد ہیں سب کو کہہ دیجئے گا کہ اس وظیفے کے دوران آپ کو تنگ نہ کیا جائے۔ جتنی توجہ اور دھیان سے یہ 2 منٹ کا وظیفہ پڑھا جائے گا، وظیفہ دیکھنے میں چھوٹا ہے لیکن کمالات، معجزات جس کو یقین نہیں آتا، جو رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو، رب کی فضیلتوں کو، رب کی برکتوں کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، وہ 9 ربیع الاول منگل کے دن ہو سکے تو سجدے کی حالت میں نہیں تو مصلی پہ بیٹھ کر آنکھوں کو بند کرتے ہوئے 21 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھ کر دیکھیں۔ یا ذوالجلال والاکرام 21 بار پڑھتے ہی نصیب اور تقدیر کھل جائے گا۔ 21 بار توجہ اور دھیان سے یا ذوالجلال والاکرام پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے آپ نے صرف 3 بار
سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناکل کوثر فصلی لربک ونحر ان شانئک ھو الابتر، جو قرآن کی سب سے لاڈلی، سب سے چھوٹی، سب سے طاقتور، سب سے عظمت والی سورت ہے۔ 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے اور 3 بار ہی سورہ ناس پڑھنی ہے۔ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر وسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ سورہ کوثر سے رزق اور دولت کے 300 دروازے کھل جائیں گے۔ سورہ کوثر سے ہر طرح کی تنگ دستیاں، ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کی مصیبتیں، رکاوٹیں، بندشیں ختم ہو جائیں گی، اور سورت ناس سے آپ کا چلتا کاروبار جو بند ہو چکا ہے دوبارہ ترقی یافتہ ہو جائے گا۔ سورت ناس سے آپ حاسدین کے حسد سے، منافقین کی منافقت سے اور ہر طرح کے شر سے رب کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ سورہ ناس سے جادو جنات کے جتنے اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ سورۃ ناس قرآن مجید کے آخری صفحات کی چھوٹی سی صورتیں ہیں، گھر کے بچوں کو بھی زبانی یاد ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو نہیں آتی تو آپ قرآن مجید کے آخری صفحات پر سورہ ناس کو 3 بار پڑھیں، سورہ کوثر کو بھی 3 بار پڑھیں، یا ذوالجلال والاکرام کو 21 بار پڑھیے۔ بتائی گئی ترتیب سے، بتائے گئے طریقے سے شروع سے اب تک جس طرح بتایا ہے، جتنی بار بتایا ہے، پڑھنے کی دیر ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ ربیع اول کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے اگر کوئی قرض کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے تو قرض داروں کے قرض اتر جائیں گے، بے روزگاروں کو روزگار مل جائیں گے، بے اولادوں کو اولاد مل جائے گی، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت مل جائے گی۔ اللہ والو، دنیا جہاں کی بہتری کے فیصلے ہو جائیں گے، دنیا اور آخرت میں آسانیاں ہو جائیں گی۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ یہ ربیع اول کا مہینہ ہے، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ وہ لمحات ہیں جو سال میں ایک بار آتے ہیں۔ 9 ربیع اول منگل کا دن ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال انتظار کرنا پڑے گا۔ وظیفہ بہت چھوٹا ہے، بہت طاقتور ہے، ایک بار لازمی کیجیے گا۔ جس کو جب وقت ملے، دکان، دفتر، کاروبار جہاں موجود ہو، وظیفہ لازمی کرنا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر حاجت کی تکمیل کے لیے دعا کرنی ہے، ہر مصیبت اور ہر پریشانی سے نجات کے لیے دعا کرنی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری اور ہر حاجت کو پورا فرمائے، ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، تمام پریشانیاں، دکھ، تکلیف سے محفوظ فرمائے، اور اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی محبت ہمیشہ ہمارے دلوں میں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔